مرحبا کہتے ہیں اور حضرت والا کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہر طرح کی صحت نصیب فرمائے اور حضرت کی آمد ہم سب کے لیے خیر کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو شفائے عاجلہ مستقبلہ دائمہ عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوامها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم يا رب العالمين. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا قتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأدرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. یہ پڑھو آخر باب قول اللہ ونضع الموازين القسط باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل في الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بخاری شریف علماء کے درمیان اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری. وہ تو اللہ کا کلام ہے، بادشاہوں کا کلام جو ہے
صرف کلاموں میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اور تبیین کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر اور توضیح کی ہے۔ علماء اسی لیے احادیث صحیحہ کو قرآن مجید کی بہترین تفسیر کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر کے اکابر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی، اور فرق باطلہ نے حضرت کے ساتھ بڑا ناروا ثبوت رکھا۔ چھپکلی کی اپٹن پورے جسم پر لگائی گئی اور بھی آزار پہنچائے گئے، بیمار ہو گئے، وہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو سب سے بہترین تفسیر ہوتی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم جو ہے اپنی جگہ پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حامل تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ لکھی ہے۔ غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر ایک حدیث لکھتے تھے۔ تو اتنا خلوص اور اخلاص جس مفسر اور محدث کے ذہن میں ہوگا، علم و عمل کا اجتماع، اس کی کتاب بھی لاجواب ہوگی۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن مجید کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے بخاری شریف ہے۔ اس پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ، علم، عمل تمام چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے حافظہ اور یادداشت دے دیتے ہیں۔ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات دیکھ رہا تھا، اور حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرتضی پہ گیا ہوا تھا، حضرت ہی کی کتاب تھی ذاتی۔ تو اس میں دیکھا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی جب حج کو تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کی تجلیات سامنے تھیں، زمزم کنویں کے پاس کھڑے ہو کر مائے زمزم پیتے ہوئے دعا مانگی۔ حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب له، زمزم پانی جس نیت سے پیو گے انشاءاللہ وہ مراد پوری ہوگی۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے دنیا نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا علم اور فضل جو ہے علامہ ذہبی جیسا کر دیجیے۔ اللہ داتا ہے، ان کے یہاں کمی کیا ہے؟
اللہ نے عنایت فرما دیا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی و دامہ بھی تھا. علامہ ابن حجر کا علم ایسا ہوا کہ بخاری شریف کی شرح لکھی. علماء کا اجماع ہے کہ ویسی شرح جو ہے روح زمین پر نہیں ہے. اختلافات کے جوابات وہ اپنی جگہ پر ہیں. بدر الدین عینی نے اور اپنے اکابر نے جواب دیے، لیکن نفس حدیث شریف کی شرح کا جواب نہیں. اس لیے کہ خیر البقاء کے اندر دعا مانگی ہے. مسجد حرام تمام زمینوں میں سب سے اچھی زمین مانی جاتی ہے، خصوصاً خانہ کعبہ. نفت العنبر فی حدیث شیخ اکبر میں لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہ اللہ ابن حجر نے یہ دعا مانگی تھی اور میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا حافظہ اور فضل اور علم اور عمل جو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا کر دیجیے. اللہ کے یہاں کیا ہے، ذرے کو چاہیں آفتاب بنا دیں، آفتاب کو چاہیں ذرہ بنا دیں. شاہ صاحب نام نہیں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں بھی دے دیا. چنانچہ حاشیے میں مولانا یوسف صاحب بنوری، بنوری کہتے ہیں لیکن نام بنور ہے، ان کے گاؤں کا نام بنور ہے، ان کے آبا اجداد کا، تو اس کی طرف انتساب بنوری ہوگا. شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک شیخ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا حافظہ اور علم علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا کر دیجیے. تو اللہ نے انہیں ابن حجر اسقلانی جیسا علم دے دیا. ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعزیتی جلسے میں شاہ صاحب کے فرما رہے تھے دلی میں، جو میں نے سنا. کہ بھائی دنیا کے اندر ایسے حفاظ حدیث ہیں کہ جن کو بخاری سندن اور متن جو ہے پوری یاد ہے، سند بھی اور متن بھی. لیکن شاہ صاحب ایسے عالم ہیں کہ لائبریری کی لائبریری زبانی یاد ہے. اس لیے کہ وہاں دعا مانگی تھی. بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم عصر کی تائید کی کہ ان کا حافظہ ایسا تھا. محدثین کے حافظے مشہور ہیں، کسی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 1 لاکھ حدیثیں صحیح یاد ہیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. یہ سب علم اور اخلاص اور عمل کی برکت ہوتی ہے. بہرحال میں حدیث کے سلسلے میں عرض کروں یا اپنی سند بیان کر دوں؟ کیا رہا ہے؟ دونوں کو دیکھ رہے ہو کہ طبیعت میری خراب ہے. بہرحال یہ کتاب بخاری شریف جلد اول جلد ثانی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 3 مہینے پڑھی ہے.
اب تو حضرت کے بھی شاگرد خواب خواب کہیں نظر آتے ہیں. اور جب بیمار حضرت ہو گئے تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی کا حافظہ مشہور تھا کہ اس مسئلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ہمارے حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. میں طلبہ سے بطور مذاق کے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم تلامذہ ذی نورین ہیں، دو نور سے گویا کہ بخاری شریف پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک حدیث کی خدمت اور تفسیر کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. آگے سبق کی بات میں رہنے دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی عبد الرحمن ہے، بہت سے نام بتائے ہیں لوگوں نے. ابو ہریرہ یا اباہر یہ نام تو اس وجہ سے پڑا کہ اپنی آستین کے اندر بلی کا بچہ رکھے ہوئے تھے اور وہ خود کر رہا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے آستین میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہیرا. فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بلی کے باپ ہو. کہیں ابو ہریرہ آتا ہے، کہیں ابو ہریرہ آتا ہے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بلی پالنا جو ہے صحابی کی سنت ہے. اگر کوئی شخص اس ارادے سے پالتا ہے تو صحابی کی سنت کو تازہ کرتا ہے. ایک مرتبہ لکھا ہے اسماء الرجال میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنتا ہوں وہ ساری روایتیں یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھا دو، اور آپ نے توجہ فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ اب چادر اوڑھ لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو حدیث میں نے سنی وہ سب زبانی یاد ہو جاتی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ و پاک تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے یہاں رات گزارنے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے. تو فرمایا کہ آپ تشریف لائے اور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے. کچھ دیر جو ہے اہلیہ سے بات کی اور سو گئے، اور پھر رات کو اٹھے تہجد کی نماز کے لیے دعائیں پڑھی اور مشکل سے پانی نکالا، وضو کیا اور تہجد کی نماز شروع فرما دی. انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سارے اعمال کیے اور بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا کہ اگر امام ایک ہو اور مقتدی بھی ایک ہو تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اور تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس بچے کو دین میں سمجھ عنایت فرما اور اسے
قرآن مجید کی تفسیر سکھاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ ابن عباس ہیں تفسیر کے اندر۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت کا جب انتقال ہوا ہے اور حضرت کو جب دفن کیا گیا طائف کے اندر، میں نے فاتحہ پڑھا ہے حضرت کے مزار پر۔ تبلیغی جماعت کے شوق میں گیا تھا طائف مکہ معظمہ سے، اور بہرحال موقع مل گیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم۔ ترجمان القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ترجمان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس شورا میں بوڑھوں کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی شریک کرتے تھے، اور بوڑھے کہتے تھے کہ امیر المومنین کا عجیب معاملہ ہے، ہماری اولاد کی جو عمر ہو سکتی ہے ابن عباس کی، انہیں ہمارے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجلس شورا بلائی اور عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا دیا، اور اذا جاء نصر اللہ کی پوری صورت پڑھ دی اور پوچھا کہ فلاں بتاؤ یہ صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسبیح پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور کسی اور سے پوچھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ یہ صورت تو اتری ہے، اشارہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کی، کہ آپ دنیا میں اب نہیں رہیں گے۔ ہر کمال زوالے، جب کمال زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی رائے وہی ہے جو عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، اور شورا والوں سے کہا کہ نوجوان کو میں اس لیے شریک کرتا تھا کہ اس امت کا بڑا عالم ہے، مدد اللہ کی آ گئی۔ اس صورت سے یہ نکال رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہیں۔ امہات المومنین میں سے بعض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلانی، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، وہ رونے لگی۔ پھر بعد میں فرمایا کہ سب سے پہلی ملاقات انتقال کے بعد میرے تم سے ہوگی، تو ہنسنے لگی کہ تھوڑے دنوں کی مبارکت ہے، جدائیگی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس بات پر کہ میرے استاد جو ہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بخاری جلد اول جلد ثانی کی 3 مہینے ایک شیخ سے پڑھی، اور بقیہ مہینے جو ہے حضرت مولانا فخر الدین صاحب سے پڑھی۔ اب میں آج جو ہے صرف آپ کے سامنے اپنی سند بیان کر دیتا ہوں، تھکا ہوا ہوں،
اور یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند کہنا یہ مناسب نہیں ہے، وہ تو شیخ العالم ہے، ہندوستانی کے شیخ نہیں، پورے عالم کے شیخ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس پر نظر پڑ گئی حضرت کی وہ علم کا آفتاب و ماہتاب ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ حضرت کے شاگردوں کو علم و عمل کے واقعی آفتاب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے استاد حضرت علامہ ابراہیم صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے پوتے کہتے ہیں کہ یہ اردو شرح لکھ دیجئے چھوٹی کتاب کی، کتب خانہ قائم کریں گے ہم۔ اور جناب نو کی ایک کتاب پر پہلے ہی جملے کے اندر 1 گھنٹہ جو ہے بیان کر دیا، اور کہنے کے مولوی صاحب میرے سامنے تو بات آئے گی تو ایسے ہی آئے گی۔ اس لیے مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے شاگردی کے زمانے میں 2 معقول کے امام تھے، ایک مولانا علامہ ابراہیم صاحب بریلوی اور ایک مولانا رسول خان صاحب ہزاروی، لیکن ایک پر فن حاوی تھا اور ایک فن پر حاوی تھے۔ کہتے تھے کہ مولانا رسول خان صاحب پر فن حاوی تھا۔ ایک شاگرد سے کہا کہ کیا کہتے ہیں فلاں سبزی لانا، اب وہ لایا تو پتے اس میں زیادہ تھے اور گودا کم تھا۔ کہنے بودے اخوش ماں بھی ذات کم لایا ماں بھی زیادہ لایا۔ وہ گویا کی معقولی انداز میں بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ علامہ ابراہیم صاحب فن پر حاوی ہیں، جو بات کہنی ہوتی ہے اپنی زبان سے کہتے ہیں اور کتاب کو حل کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا کیا کہنا، مفتی کفایت اللہ کو دیکھ لیجیے۔ میں 8 سال ان کے در دولت کے سامنے تفسیر بیان کرتا تھا دلی میں شروع میں۔ حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھیجا تھا، تو ان کے چٹکلے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے معلوم ہوتے تھے۔ ان کی دیوڑی میں ایک مولانا تشریف لائے کچھ معلومات کرنے کے لیے، اسی درمیان میں ایک اور شخص آ گیا اور کہا کھلیان میں بیل جب گاتا ہے تو پیشاب بھی کرتا ہے ہنکتا کودتا بھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ مولوی صاحب جو تھے دعا جو مولانا تھے وارث تھے، انہوں نے کہا کہ معاف ہے جاؤ معاف ہے۔ مفتی صاحب اندر سے سن رہے تھے، انہوں نے فوراً باہر آ کر کے کہا کہ بلاؤ اس شخص کو۔ اس نے کیا مسئلہ پوچھا تھا بتایا کہ یہ مسئلہ پوچھا تھا اور جواب میں نے یہ دیا معاف ہے۔ انہوں نے کہا معاف نہیں ہے پاک ہے۔ ذرا سا وہ سو ہو رہا ہے، وہ دعا جو ہے کرنے پاک ہے۔ مفتی صاحب نے کہا پاک کیسے ہو سکتا ہے، پیشاب پخانا معاف ہے۔ تو تفقع اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں، اور غرضے کی ہر شاگرد ان کا علم کا آفتاب و ماہتاب۔ حضرت علامہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی سلوک کے اندر مقامات سخت آتے ہیں، بعضا سالک پریشان حال ہو کر حضرت کے درس میں آتا تھا، پریشان
لیکن حضرت کا درس کیا تھا؟ ایک طرف احادیث پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور ایک طرف سلوک کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت کا درس کیا تھا؟ علم ظاہر اور علم باطن کا مجموعہ۔ اور وہ شاگرد ہیں حجت اللہ فی الارض بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ہر کتاب ایسی ادق کتابیں ہیں کہ علامہ ابراہیم صاحب سے باقاعدہ پڑھا جاتا تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم کتنا زوردار تھا آپ لوگ جانتے ہیں، سنا ہوگا۔ تقریر بڑی جامع ہوتی تھی، ویسے مجلس کے اندر بیٹھ کر علوم کے علوم جو ہے بیان کرتے تھے۔ ایک انگریز عورت آئی اور انگریز عورت نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ریسرچ کرنا شروع کیا تھا۔ تو وہ جہاں کیا کہتے اٹک جاتی تھی اور اسے حضرت نانوتوی کے علم کی تہ تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی تھی تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتی تھی۔ حضرت کے گھر میں پردے کے ساتھ اس کا قیام بھی تھا۔ تو حضرت ایک دن فرمانے لگے کہ کاش کی مولانا ابراہیم صاحب بریاوی نہیں رہے، ورنہ حضرت نانوتوی کے علوم کو وہ ظاہر کرتے اور وہ نقطے بیان کرتے۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایسا تھا کہ اس کا جواب نہیں۔ فضلائے دارالعلوم باقاعدہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا درس لیتے تھے حضرت علامہ بریلوی سے۔ میں نے بھی عرض کیا، میں تو ناچیز ہوں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی پڑھا دیجئے، میں خادم تھا اور ہمارا مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ان سے وابستہ کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی ہوئی، حضرت علامہ ابراہیم صاحب کا شاگرد بھی بہت سی کتابوں کا ہوں اور خادم بھی ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی پڑھا دیجئے، تو حضرت نے بشارت دی کہ تم مطالعہ کرو گے، تم مطالعے میں سمجھ لو گے۔ میں خاموش ہو گیا کہ حضرت نے بشارت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نانوتوی کے علوم پر عبور و مرور کی شکل عنایت فرما دیں گے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی کے۔ دو شیخ عبدالغنی ہیں، ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے اور ایک شیخ عبدالغنی مجددی خاندان کے۔ ابن ماجہ پر ان کا حاشیہ بھی ہے، محدث بھی ہیں اور استاد ہیں حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانوتوی کی۔ یہ دونوں شاگرد ہیں اور جب یہ آپس میں مناظرے کرتے تھے تو مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ ایک جواب دیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے اب دوسرا جواب نہیں دے پائے گا، لیکن وہ اس کا جواب دے دیتے تھے۔ ایک فقہ کے امام ہوئے حضرت مولانا گنگوہی اور حدیث کے، اور ایک علم کلام کے اور حدیث کے امام ہوئے۔ بخاری شریف کی 10 پارے کی کا حاشیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور 20 پارے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری نے لکھا ہے۔ اور شیخ عبدالغنی مجددی چونکہ انگریزوں کے زمانے میں تھے اور فرنٹیئر میں جہاد ہو رہا تھا تو مالی مدد پہنچاتے تھے، تو انگریزوں کی نظر میں آ گئے
ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ شاہ الشہیر فی الآفاق شاہ اسحاق یہ ان کے استاد ہیں شاہ عبدالغنی کے، اور نواسے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے۔ وہ بھی یہی کام کرتے تھے، حدیث کا پڑھانا، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد رشید ہیں۔ وہ بھی مالی خدمت کرتے تھے، انگریزوں کی نظر میں آ گئے اور ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ شروع میں نے عرض کیا تھا، فرق باطلہ کے لوگ جو ہے ان سے بہت خلاف رہتے تھے۔ چھپری کا اپٹن جو ہے شیعوں نے ان کے جسم پر مل دیا تھا، حضرت کا وصال ہوا بیماری کے زمانے میں۔ بھائی میں ختم کرنے والا ہوں، بیٹھ جاؤ، دعا ہوگی، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا، ان کے شاگردوں میں تفسیر مظہری شاہ جنہوں نے لکھی ہے، صاحب تفسیر مظہری نے ایسے ایسے محدث اور مفسر جو ہے کچھ شاگرد ہیں، بڑے حاضر جواب، بڑے علم والے تھے، نابینا ہو گئے تھے بیماریوں کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک سادھو کمبخت ایک جگہ مجمع لگائے ہوئے تھا، اور بے ایمان اپنے عضو تناسل کو پکڑ کر کہتا تھا کہ اعاذم باللہ اعاذم باللہ، یہ اللہ کا حلیف ہے۔ حضرت نے آواز سنی تو اپنے شاگرد سے پوچھا جو قائد تھے، کہہ رہے بھائی کیا بات ہے، کیا شور شرم ہو رہا ہے؟ کہ حضرت میں کہہ نہیں سکتا، ایک سادھو ہے بہت غلیظ گالی دے رہا ہے اللہ کو۔ ان کا بتاؤ گالی دے رہا ہے وہ، اور تمہیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے یہی بتایا۔ انہوں نے کہا جب وہ گشت کرتا ہوا میری طرف آئے تو بتانا۔ جب وہ گشت کرتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میرا عضو تناسل اللہ کا حلیف ہے اعاذ باللہ، حضرت نے ایک تماچا مارا، حضرت سے ہی تماچا زور کا لگا۔ اکابر کا مقصد الف کے نیچے نقطہ کہاں ہوتا ہے، یہاں تو دو نقطے دھرے ہوئے ہیں۔ ایسا جواب دیا کہ جناب والا تالی پٹ گئی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ تو ذہین اور فطین بھی تھے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے، جو ہمارے تمام اکابر کے مسند اور اصل ہے۔ انہوں نے جا کر ابو طاہر مدنی کردی سے علم حدیث حاصل کیا تھا، اور ہندوستان میں آ کر کے حدیث پھیلایا۔ آج بر صغیر کے اندر اور غیر بر صغیر کے اندر حدیث کا جو سلسلہ آپ کو ملے گا وہ شاہ ولی اللہ تک پہنچے گا، اور وہ شاگرد ہے ابو طاہر مدنی کردی کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگ جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو پتھر کی دیکھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب جب حج کرنے گئے تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو نور ہی نور کا دیکھا۔ خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے، میزان رحمت کے نیچے شاہ ولی اللہ صاحب مراقب ہیں،
امام حسین رضی اللہ عنہ قلم لے کر آئے اور یہ کہا کہ نانا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلم دیا ہے آپ کو کہ آپ علم و حکمت کے لیے سلسلے میں کچھ لکھیے. چنانچہ اس قلم سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ لکھی. کیا شاندار کتاب ہے. اس کتاب کا جواب نہیں پورے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو حجت اللہ البالغہ کے اندر علوم و حکمت کی کتابیں ہیں. یہ میری سند ہے. میں نے اکابر سے اجازت پائی ہے. میں تمام طلباء کو اور جو علماء اجازت چاہتے ہوں سب کو اجازت دیتا ہوں. تھکا ہوا ہوں میں حدیث پر میں بول نہیں سکتا. مطلب سند پر میں گفتگو کرتی زور سے. اچھا تو دستار ہوتی کرتی